بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یکم شعبان سے 15 شعبان تک یہ صورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 80 سال کے عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جو یکم شعبان سے 15 شعبان تک کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں کو پہچان لے، ان کی قدر کر لے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ ایام ہے جن میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یکم شعبان سے 15 شعبان تک کا یہ وقت دراصل پوری زندگی کا رخ بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، کوئی ہے بیماری سے شفا مانگنے والا، کوئی ہے جس کی زندگی مسائل میں گھری ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر بدل جائے۔ تو ناظرین، یہی وہ دن ہے، یہی وہ راتیں ہیں جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کی تقدیر میں تبدیلی فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم 15 شعبان کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یکم شعبان سے 15 شعبان تک کی تیاری کیوں ضروری ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ پاک اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور اعمال کا حساب لیا جاتا ہے۔ اسی رات آئندہ سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی، یہ سب فیصلے اللہ کے علم میں ہے، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اچھی لکھی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، گھر میں خیر آئے، اولاد نیک ہو، قرض اتر جائے، پریشانی دور ہو، تو پھر یکم شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو ضرور اپنائیں، کیونکہ جو بندہ اس وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ناظرین محترم، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر صورت میں نور، شفا اور رحمت رکھی گئی ہے۔ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی ہیں مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے، انہی میں سورہ اخلاص ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یہ سورہ توحید کا اعلان ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان قائم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرتا ہے، یہی وہ کلام ہے جو دلوں کو شرک کی تاریکی سے نکال کر توحید کے نور میں لے آتا ہے، یہی وہ پیغام ہے جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی شافی ہے، مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سوا۔ یہ صورت بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے یقین کو تازہ کرتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا اور قرآن کے 1/3 کے برابر قرار دیا، کیونکہ قرآن کا اصل پیغام توحید ہی ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں غفلت کرنے والے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں اور عبادت کرنے والے اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے دیکھا ہے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے، کس قدر قیمتی ہے اور کس قدر اہم ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جیسے کسان فصل کاٹنے سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، ایسے ہی مومن رمضان سے پہلے اپنے دل کو تیار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے،
اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے تاکہ جب رمضان آئے تو وہ پہلے سے آمادہ ہو چکا ہو۔ ناظرین محترم، 15 شعبان کی رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور مخلوق پر نظر رحمت فرمائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے نصف شب میں اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں بغض رکھنے والے کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور رجوع اللہ کی رات ہے۔ محترم ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی رات آئندہ سال کے فیصلے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کسی کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، یہ سب اللہ کریم کے علم میں پہلے سے ہے، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر اچھی ہو، اس کا انجام بہتر ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی بیماری دور ہو، اس کی پریشانی ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یکم شعبان سے 15 شعبان تک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے۔ مومنوں کے لیے یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، آنکھوں کو روشنی دیتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رشتے کو درست کرو، دلوں سے بغض نکالو، حسد چھوڑو، کینہ چھوڑو، کیونکہ جو دل صاف نہیں ہوتا وہ رحمت کا حقدار نہیں بنتا۔ ناظرین محترم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رجوع کا مہینہ ہے، گریہ گزاری کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں سچے دل سے رو لے تو اللہ پاک اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت ہے اور دعا اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، اور فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ ناظرین محترم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اس کی زندگی میں آسانی آئے، اس کے گھر میں سکون آئے، اس کے بچوں میں فرما برداری آئے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں غنیمت جانے، ان مبارک دنوں کو غنیمت جانے، کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ دن ہیں جن میں تھوڑا سا عمل بہت زیادہ اجر بن جاتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں آنسوؤں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں رب کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے جھکے اور اپنے رب کو پکارے۔ ناظرین محترم، جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے در پر آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں لوٹتا۔ محترم ناظرین، آج اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور نظر آتی ہے۔ کہیں گھریلو جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی کے درمیان نفرتیں بڑھ چکی ہیں، کہیں ماں باپ اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں، کہیں بیٹیاں جوان ہو کر رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں مگر بات کہیں نہیں بنتی، کہیں بیٹے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، کہیں رزق کی تنگی ہے کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود برکت نہیں، کہیں قرض ہے جو اترنے کا نام نہیں لیتا، کہیں بیماری ہے جو علاج کے باوجود ختم نہیں ہوتی، کہیں دل کا سکون ختم ہو چکا ہے اور انسان مسکراتے ہوئے بھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں، مایوسی دل میں گھر کر لیتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، دل گھبراتا ہے اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ مگر یاد رکھیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ناظرین، اگر گھریلو جھگڑے بڑھ گئے ہوں، اگر بات بات پر لڑائی ہو جاتی ہو، اگر دلوں میں سختی آ گئی ہو، تو سمجھ لے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔
قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے دلوں کو جوڑ دیتا، بے شک وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اس لیے جب دل بگڑ جائے تو انسان کے در پر نہیں بلکہ اللہ کے در پر جانا چاہیے۔ محترم ناظرین، وہ بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دعائیں ہیں، مگر دروازے بند نظر آتے ہیں، یاد رکھیں رزق کی طرح نکاح بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا رشتہ جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں ہو جا کر ٹھہرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہی ہے جو غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، نافرمان اولاد والدین کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ دل جلتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور ماں باپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے کہاں کمی کی، مگر یاد رکھیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان تھا مگر وہ نبی تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوشش ہماری دعا اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہوں بلکہ ان بابرکت دنوں میں اپنی اولاد کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ محترم ناظرین، رزق کی تنگی آج ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت بھی ہے مگر برکت نہیں، دن رات کام ہے مگر ہاتھ خالی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، بیماری ایک ایسا امتحان ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ دوا علاج سب ہو جاتا ہے مگر شفا نہیں ملتی۔ یاد رکھے شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس لیے بیماری میں اللہ سے تعلق اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تمام پریشانیاں اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور شعبان کا مہینہ اسی واپسی کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں تھوڑا سا عمل بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ یکم شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر میں سکون آ جاتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، اس کی بیماری میں آسانی آتی ہے، اس کے بچوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی تقدیر میں بہتری آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے در پر دستک دیتا ہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ 15 شعبان کی رات اعمال کا حساب ہوتا ہے اور تقدیر کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال کی تقدیر میں آسانی ہو تو یکم شعبان سے تیاری شروع کریں، کیونکہ بغیر تیاری کے کامیابی نہیں ملتی۔ محترم ناظرین، یہ دن خاص ہے، یہ راتیں قیمتی ہیں، جو گزر گئیں وہ واپس نہیں آئیں گی۔ اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا شعبان ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ ناظرین محترم، اللہ پاک ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی تقدیر میں خیر ہی خیر لکھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو یکم شعبان سے 15 شعبان تک کا وہ بابرکت عمل بتاؤں گا جس کو اگر آپ نے یقین کے ساتھ کر لیا تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ شرط صرف ایک ہے کہ باوضو ہو کر شکر کریں اور دل میں کوئی شک نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، یہ دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قریب کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے
اور یہ بندے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے برکتیں نکلتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ کو 1 شعبان سے 15 شعبان تک روزانہ کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جن میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جو دن گزر گئے وہ گزر گئے، آگے جو دن باقی ہے ان کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدلے تو ان دنوں کو غنیمت جان لیں، یہی وہ موقع ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے سے گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات کو اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر یاد رکھے جو بندہ 1 شعبان سے تیاری کرتا ہے وہی 15 شعبان کی رات کا اصل فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچانک ایک رات میں سب کچھ نہیں ملتا، بلکہ مسلسل عاجزی اور بندگی سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں، 5 سے 7 منٹ میں ہوتا ہے، مگر اس کا اجر 100 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس کا اجر 100 سال کے گناہوں کی معافی ہے اور 100 سال تک بیماری سے حفاظت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ اب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی بابرکت ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ کمنٹس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک خوبصورت سا پیارا سا نام وسط رزق اور حصول ثواب کے لیے تحریر فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں 1 شعبان سے 15 شعبان تک ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری تقدیروں کو بہتر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں رمضان المبارک تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و